حضور کی عمر شریف تھی 40 سال، صدیق اکبر کی عمر شریف تھی 37 سال۔ حضور کی پیدائش ہوئی تو 3 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور سے عمر میں بھی جونیئر تھے، غلام بھی، ٹھیک ہے، 3 سال حضور سے چھوٹے ہیں صدیق اکبر۔ ساتویں جو ان کے جد کی نسلیں ہیں، ان کے باپ کی بھی طرف سے ابو عثمان کی طرف سے بھی اور ان کی ماں کی طرف سے بھی سب جا کے حضور سے ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے ابو جناب عبداللہ، دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب اور مرہ، وہیں جا کر کے صدیق اکبر کے ابو کے جد ملتے ہیں اور وہیں جا کے ان کی ماں کے جد کریم ملتے ہیں۔ یہ حضور ہی کے پردادا کی شاخ ہے جس کے ایک پھول کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش حضور کی پیدائش کے 3 سال کے بعد ہوئی۔ ان کے باپ نے ان کا نام رکھا عبد الکعبہ۔ کیا رکھا؟ عبد الکعبہ ان کا نام رکھا۔ چھوٹے تھے، آپ فرماتے ہیں میرا باپ مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے مجھے کعبے کے قریب لے کے جاتا یا پتھروں کے سامنے میرے سر کو جھکانے کی کوشش کرتا۔ جب میرے سامنے بتوں کی تصویریں آتی تو میرا باپ جھک جاتا اور میں اپنے باپ کے سامنے ان پتھروں کے سامنے اکڑ جاتا۔ میرا باپ احترام کرتا تھا ان پتھروں کا، لیکن میں نے کبھی اپنی گردن نہیں جھکائی۔ باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے کے آئے، بولا پتھروں کے سامنے تم سر کیوں نہیں جھکاتے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں جن کا نام اس وقت عبد الکعبہ ہے، میں ان بے جان پتھروں کو خدا نہیں کہتا۔ ان کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھیاں بھی تو یہ ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بولے ہم تو موحد پرست ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، توحید پرست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی ہو گئی۔ حضور کا بچپن کا مزاج بڑا خاموشی کے ساتھ تھا۔ حضور نفیس طبیعت کے تھے، بے وجہ ہنستے کھیلتے نہیں تھے، اور اسی مزاج کے صدیق اکبر قصاص اور دیت کے مسئلے پر دار الندوہ جو ایک بیلٹ کا نام ہے مکے میں، یہ 1500-2000 سال پہلے کا نام ہے، اس بیلٹ پر جب بھی کبھی کوئی کیس آتا تھا اس کو حل کرنے کے لیے صدیق اکبر بلائے جاتے تھے۔ اتنا دبدبا تھا، بزنس کلاس ان کا میڈیم کلاس سے اوپر تھا، بزنس میں ان کا معاملہ، اور ذہین بہت تھے۔ ان کے دماغ میں اونٹوں کے بارے میں بڑی معلومات، اونٹوں کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی نشوونما، ان کی پیدائش کے بارے میں بڑی زبردست معلومات۔ سادگی پسند تھے، منحنی بدن کے تھے، بہت پتلی دبلے تھے، ہلکے سے لمبے تھے، بہت زیادہ نہیں، اور ناٹقت کے نیچے لمبے تھے اور پتلے دبلے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ، حضور سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا نام کیا؟ بولے عبد الکعبہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں باپ کا نام کیا؟ بولے عثمان۔ باپ کا نام عثمان ہے، ان کا نام عبد الکعبہ ہے۔ یہ عبد الکعبہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں تو یوں کہا جائے کہ پھر چاروں خلفائے راشدین کے نام عین سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اپنا نام بدل لو؟ بولے کیا رکھیں؟ تو حضور فرماتے اپنا نام رکھو عبداللہ۔ حضور نے ان کا نام تبدیل کر دیا۔ صدیق اکبر کا نام عبداللہ کس نے رکھا؟ اور ٹائٹل کیا بنا؟ ابو بکر۔ بکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کئی معنی آسان بتا دوں۔ بکر بولتے ہیں اس پہلی کلی کو، پہلے پھول کو جو بہار میں سب سے پہلے پیڑوں کی شاخوں پر کھلتا ہے۔ سب سے پہلی کلی کو، سب سے پہلے پھول کو بکر کہتے ہیں، جو بہاروں کے سیزن میں سب سے پہلے پھولوں کے درمیان وہ کھلتا ہے۔ اسلام کی باغ کا سب سے پہلا پھول بھی تو ابو بکر ہی ہے۔ صدیق کیا بنا؟ سرکار مولا کائنات قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے، قسمیں کھا کے نہیں، قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ابو بکر کا صدیق نام آسمان سے نازل ہوا۔ سرکار مولا کائنات اعلان فرمایا کرتے تھے، حضور نے فرمایا اپنا نام بدل لو، عبداللہ رکھ لو۔ کیا رکھنا تھا؟ حضور کے بڑے خاص دوستوں میں تھے، لیکن ایک بات سن لیں، صوفیہ فرماتے کبھی بے تکلف نہیں ہوئے۔ یہ بہت بڑا حضور کا معجزہ، اعلان نبوت سے پہلے کہ ملنے والے بھی حضور کے سامنے یوں ہی مؤدب رہتے تھے، کبھی یہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے والی تکنیک نہیں اپنائی صدیق نے۔
کبھی حضور کے سامنے وہ بے ادب نہیں ہوئے، ہمیشہ حضور کو اسلام کے اظہار سے پہلے بھی حضور کو اپنا آقا اور مولا تسلیم کیا، بڑے خاص مزاج میں یکسانیت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اپنی غلامی کی حد کو وہ جانتے تھے۔ چلے گئے بزنس کے لیے ملک شام۔ ملک شام کسے کہتے ہیں؟ سیریا کا دو نام ہے، سیریا اور شام، ہندوستان، انڈیا اور یہ بھارت، کئی نام ہو گئے ایسے۔ سیریا کے دو نام ہیں، شام اور سیریا۔ اس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، دمشق۔ اسی دمشق کے بغل میں بابو صغیر قبرستان ہے، اگر دل کہے تو بولو، جہاں پر میرے آقا سرکار امام حسین کی بہن مخدومہ ثانیہ زہرا مخدومہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام کر رہی ہیں۔ انہی کے قریب میں وہ شہزادی ہے جو امام حسین کی بیٹی سیدہ صابرہ مخدومہ سکینہ کے نام سے موجود ہے، وہ بھی وہیں لیٹی ہوئی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اسی مبارک قبرستان میں اگر دل کہے تو بولو سرکار بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے۔ چلیں گے نا انشاءاللہ جماعت اہل سنت کی ممتاز عقائد کے مطابق اسی قبرستان میں جناب سرکار امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی قبرستان کے قریب میں شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی لیٹے ہوئے۔ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ بیچ میں کرونا وائرس کے دور میں ارطغرل غازی کے سیریل میں لوگوں نے ابن عربی کا نام سنا تھا۔ یہ حضور غوث پاک کے حکمی بیٹے ہیں، حکمی بیٹے ہیں، بڑے دبدبے والے بزرگ تھے۔ کبھی آؤں گا تو بات کروں گا انشاءاللہ۔ شیخ اکبر اسی دمشق میں، سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس اسی دمشق میں لیٹے ہیں۔ خلافت راشدہ کی یاد دلانے والے عمر بن عبدالعزیز یہیں پہ لیٹے ہوئے۔ اگر دل کہے تو بولو سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے خالد ابن ولید اسی دمشق میں آرام۔ چلیں گے انشاءاللہ، دل سے بولو انشاءاللہ۔ صدیق اکبر حضور کے دوست غلام بن کے بزنس کے لیے چلے گئے ملک شام۔ وہاں پہ گئے تو سو رہے تھے، مشہور بات ہے، اچانک ایک خواب دیکھا۔ باتیں میں سمیٹ دوں گا، جلدی پریشان نہ ہوئے۔ ایک خواب دیکھا، جب خواب دیکھا تو خواب کیا تھا؟ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا، صدیق اکبر کی جھولی میں آ کے گرا، ان کے دامن میں آپ نے اپنی چادر سے اس تارے کو ڈھانپ لیا، اس تارے کو چھپا لیا۔ فرماتے صدیق اکبر میں نے اس خواب میں اس تارے کو چھپا لیا۔ صبح کھلی تو عیسائی مولوی کے پاس گئے، عیسائی راہب کے پاس، علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، خواب کی تعبیر بتاتا تھا۔ خواب کی تعبیر کے لیے حضور سے بڑا زمین پر کوئی شخص نہیں آیا۔ دوسرا نام مولائے کائنات کا ہے خواب کی تعبیر بتانے میں، اگر دل کہے تو بولو تیسرا نام امام جعفر صادق کا، چوتھا نام امام محمد ابن سیرین کا، اور پانچواں نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے میں الہامی علم ہے۔ تو صدیق اکبر عیسائی مولوی کے پاس گئے اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اس خواب کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کہا خواب کیا دیکھا؟ کہا ایک تارا ٹوٹا آسمان سے، میرے دامن پہ گرا اور میں نے اسے چادر اڑا دیا۔ اس نے کہا نام کیا ہے؟ بولے نام تو میرا عبد الکعبہ تھا، اب میرا نام عبداللہ ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ بولے عثمان ہے، اور ٹائٹل ابو قحافہ ہے۔ رہنے والے کہاں کے؟ بولے مکے کے۔ بولے وہ جو کعبہ بڑا محتشم گھر ہے پروردگار کا؟ بولے ہاں وہیں رہتا ہوں۔ اس نے صدیق اکبر کی پیشانی کو چوم لیا، عیسائی مولوی، اور کہا اے ابو بکر صدیق واپس مکے چلے جاؤ، ایک تمہارا دوست ہے مکے میں جو عنقریب اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنے والا ہے، تم اس کے غلام بھی بنو گے اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی بنو گے۔ یہ بات ایک تعبیر بتانے والے نے کہی، سرکار صدیق اکبر واپس تشریف لائے، سیدھے اپنا سامان اپنے گھر میں پھینکا اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضور اعلان نبوت فرما چکے تھے، حضور کی عمر شریف اس وقت 40 کتنی اونچی بولے، اور حضور کی بیوی امی خدیجہ 55 سال کی تھی، صدیق اکبر 37 سال کی۔ حضور کی بارگاہ میں گئے اور اس وقت کی تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے قدم بوسی فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق کیا بات ہے؟ تو بولے حضور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ توجہ ہے، آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے الحمدللہ میں نے اعلان فرمایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول ہوں۔
صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن سرکار اگر ہو سکے کوئی دلیل تو دے دیجئے، کوئی پروف دے دیجئے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ خواب کہاں دیکھا تھا؟ دمشق۔ دمشق کہاں پر ہے؟ ملک شام۔ ملک شام یہ مکے کے بغل میں البحا، القصیم، جدہ، ریاض میں ہے۔ بولو بھائی، اور سیریا میں، اور کہاں یہ بڑا لمبا فاصلہ ہے۔ آپ جب مکے سے نکلیں گے تو تقریباً کچھ نہیں تو آپ کو 700-800-900 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا۔ کویت کے قریب آئیں گے، ارار بارڈر سے آپ عراق میں انٹری کریں گے، پھر ارار بارڈر سے آپ بغداد آئیں گے، بغداد سے آپ ادھر اپوزٹ میں کرکوک، سلیمانیہ، موصل ہوتے ہوئے آپ ملک شام میں انٹری کریں گے، اور پھر ملک شام سے آپ دمشق جائیں گے۔ ایک لمبی مسافت طے کرنی ہے آپ کو۔ خواب کس نے دیکھا تھا؟ صدیق اکبر نے۔ اور کہاں دیکھا تھا؟ دمشق میں۔ خواب کی تعبیر کہاں پوچھی تھی؟ اسی دمشق میں۔ حضور سے کہتے ہیں سرکار کوئی دلیل دے دیجئے، جو کہا آپ نے مجھے یقین ہے۔ میرے آقا مسکرائے۔ دیکھنا آپ نے کون مسکراتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق وہ جو تم نے ملک شام میں خواب دیکھا تھا، کیا وہ چھوٹی موٹی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر جبریل علیہ السلام کی زبان پر جس کے تذکرے ہونے والے تھے وہ حضور کے قدم سے لپٹ گئے۔ سب سے پہلے اپنے مومن ہونے کا اظہار فرمایا، اسی لیے عبداللہ ابو بکر ہوا۔ سمجھ رہے آپ؟ ابو بکر اسلام کی باغ کا پہلا پھول۔ پیار سے بولو۔ سرکار صدیق اکبر اسلام قبول کیا تو پیسے کتنے تھے معلوم ہے؟ 40,000 سونے کے سکے تھے آپ کے پاس۔ 40,000 سونے کے سکے سرکار صدیق اکبر کے پاس تھے۔ 40,000 سونے کے سکے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے 13 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا، کمی نہیں آئی، بزنس کبھی ڈل نہیں ہوا، کاروبار میں ترقی رہی، بزنس بھی اچھا ہوتا رہا، کاروبار بھی خوب پھلا پھولا، کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن سارے پیسے ختم ہو گئے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے۔ 40,000 سونے کے سکوں میں سے 5,000 سونے کے سکے بچے تھے۔ 35,000 دینار سونے کے سکے صدیق اکبر کے خرچ ہو گئے۔ باپ کو پتا چلا کہ یہ پیسے جو میرا بیٹا صدیق خرچ کرتا ہے وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ مسلمانوں کے نبی کے کمزور غلام، نوکر چاکر، لونڈیاں اور کنیزیں، ان کو خرید کر کے یہ اسلام کے نام پر حضور کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہے۔ باپ ابو قحافہ کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ 97 آپ کی عمر شریف ہوئی تھی، دور فاروقی میں انتقال ہوا تھا، اور جنت المعلا قبرستان میں آپ کی مزار شریف۔ یہ ابو بکر کے والد ہے۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اسلام قبول کیا۔ ایک معلومات، باپ نے کہا اے میرے بیٹے ابو بکر، میں نے سنا ہے کہ تو نے ساری پراپرٹی بیچ کر کے مسلمانوں کے نبی کے غلاموں کو آزاد کرانے میں تو لگا رہتا ہے۔ اگر تجھے آزاد ہی کرانا ہے تو کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو مت آزاد کیا کر، طاقتور لوگوں کو آزاد کیا کر تاکہ مصیبتوں میں یہ کام آئے۔ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ابو میری مصیبتوں میں کسی کو کام آنے کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور مشہور بات ہے کہ حضور نے سفر ہجرت فرمائی۔ مکہ شریف سے نکلنا تھا، غلاف کعبہ تھام کے حضور روئے، اور میرے آقا نے فرمایا تھا اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن کیا کروں مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ جو شہر حضور کا، پیدائش حضور کی جس شہر میں ہوئی، آج حضور کے لیے وہ زمین تنگ ہے، حضور کے دشمن ہو گئے پورے مکے والے۔ اللہ کی توفیق سے حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ قریب میں ایک پہاڑی ہے جس کی بلندی تقریباً 5,614 فٹ ہے، جس کو غار سور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غار سور۔ اونچی بولے۔ غار سور۔ اس کے قریب میں دوسری پہاڑی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد کی 4 اور آیتیں نازل ہوئیں جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برکت کے لیے نام لے، کیا کہتے ہیں؟
غار ہرا اسے کہتے ہیں اور اسے غار سور کہتے ہیں. وہ 3500 فٹ ہے اور یہ 5614 فٹ کی بلندی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے لوگ حضور کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ, اور اللہ کے حکم سے حضور نے دم کیا مٹی اور سارے دشمن حضور کے اندھے ہو گئے. صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے سرکار نے ان کو باہر لیا, مکے سے باہر لیا, مولا کائنات کو اپنا بستر عطا فرمایا اور حضور باہر چلے آئے. قریب میں وہی پہاڑی تھی. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علامہ مختار احمد نعیمی اشرفی شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 5614 فٹ کی بلندی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر بٹھا کے لے گئے. پیروں میں سوجن آتا جاتی ہے, سوجن پیدا ہو جاتی ہے, پھٹ جاتی ہیں اینڑیاں. میں کئی مرتبہ گیا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. 2-3 دن تک کعبے کا طواف کرنے کی پوزیشن میں حاجی نہیں ہوتا. کتنی تکلیف ہوتی ہے کھڑی پہاڑیوں میں. اس وقت صدیق اکبر حضور کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے تھے. صوفیہ کہتے ہیں کہ جب پہاڑی پہ چڑھتے تھے تو حضور جھولتے تھے, تو صدیق اکبر کبھی حضور کے داہنے ہاتھ کا بوسہ دیتے, کبھی حضور کے بائیں ہاتھ, اور سرکار کے دونوں قدم شریف صدیق اکبر کے سینے پر. سبحان اللہ. حضور صدیق کے کاندھے پر ہے, سرکار کے دونوں قدم شریف صدیق اکبر کے کاندھے پر ہے. پھر ریورس کرتا ہوں, سرکار کے دونوں قدم شریف صدیق اکبر کے سینے پر ہوتے تھے. ٹھیک ہے. کیوں کہا عمر فاروق اعظم نے اور کیا کہا عمر فاروق اعظم نے, ابھی پتا چلے گا. آپ فرماتے ہیں کاش عمر نہ ہوتا, صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا. اللہ 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 اللہ. کیوں کہا؟ اسی لیے اسی سینے پر نالے مصطفیٰ کے نقوش موجود ہیں. محققین نے کہا جیسے صدیق اکبر حضور کو اٹھا کے لے کے چلے تو جناب جبریل نے اللہ سے کہا میرے مولا آسمانی وزیر سے زمینی وزیر نے بازی مار لی. آسمانی وزیر سے زمینی وزیر نے بازی مار لی. اللہ فرماتا ہے جبریل کیا چاہتے ہو؟ بولے میرے مولا دیکھ تیرے حبیب کا حبیب اپنے حبیب کی کیسی خدمت کرتا ہے, اپنے کندھے پہ لے کے نبیوں کے سردار کو پہاڑی پہ جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تجھے بھی اگر یہ سعادت چاہیے تو بھی جا کے خدمت کر. روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل نیچے آئے تھے اور حضور کے قدم کے نیچے جو صدیق کا سینہ تھا اور پھر وجود صدیق کے پاؤں کے نیچے جناب جبریل نے اپنے پر بچھا دیے تھے. پروں کے سہارے حضور کو صدیق اکبر کو لے کے چلے. یہ مشہور بات ہے کہ سرکار کے اندر جاتے وقت وہ چھوٹی سی گفا ہے, گفا نما جو غار سور ہے, اس میں آپ یوں نہیں بیٹھ سکتے, اتنی اس کی لمبائی نہیں ہے, بہت کم لمبائی ہے, جھک رکھتے آپ رہ سکتے ہیں اس میں. 1.5-2 گھنٹے میں ایک مرتبہ گیا تھا, شروع میں تو اندر تھا, اور بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے, بہت چھوٹی سی جگہ جسے غار سور کہتے ہیں. اور یہ مشہور بات ہے کہ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور آپ باہر بیٹھے, میں اندر کی پوزیشن دیکھ لوں, صفائی کر لوں. تو اندر کی پوزیشن کیا تھی, سوراخ نکلے تھے. تو صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کے ان سوراخ کو بند کیا. یہ آپ کو یاد ہے, کپڑے تک پھاڑ دیے اپنے اور سارے سوراخ کو بند کیا. یہ آپ کو یاد ہے. ایک سوراخ کے لیے کپڑے نہ تھے, آپ نے اپنا انگوٹھا یا اپنی اینڑی لگا دی. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا انگوٹھا یا اپنی اینڑی مبارک لگا دی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ایک سانپ نے دستک دی اور جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آئے زہر کی وجہ سے. حضور نے پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا. حضور نے تھوک شریف نکالا اور صدیق اکبر کی اینڑی یا انگوٹھے پہ لگایا, ان کا زخم ختم ہو گیا. ٹھیک, ایک جملہ سنیں. صدیق اکبر نے اپنے کرتے کو, اپنے جبے کو, اپنی ردا کو, اپنے دوپٹے کو, اپنی امامے کو, پگڑی کو پھاڑ کر کے سارے سوراخ بند کیے. پھر حضور کو بلایا. علامہ قمر احمد سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدیق کے اس عمل کو دیکھ کر کے تصوراتی دنیا میں یہ کہنے کا دل کہتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. علامہ قمر احمد سیالوی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے اس حسن عمل کو دیکھ کر کے دل کہتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جس دل میں میرا صدیق جا کے صفائی جب تک نہیں کرے گا اس دل میں مصطفیٰ کا قیام کبھی نہیں ہو سکتا. جشن صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر, یہ شان ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ.
ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہجرت کی باتیں ہوں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، اور میرے بھائیوں کی نعت خوانی کا معاملہ ہے۔ 17 وقت کی نمازیں سرکار صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پڑھائی۔ حضور کی حیات مبارکہ میں 17 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں سرکار صدیق اکبر نے۔ سمجھ رہے میری بات؟ پھر سے ریوائز کروں، 17 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کی حیات میں۔ حضور کے ہوتے ہوئے اس مراد حضور کی حیات ظاہری میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ بتا دوں کیسے نماز پڑھاتے تھے حضور کے ہوتے ہوئے؟ ٹائم نہیں ہے، آپ کی بھی زحمت ہوگی اور مجلس کا زیادہ وقت نہیں ہے، اتنی سی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ بتا دوں، ایک بات بتا دوں، سنیں گے؟ ذرا ان کی فیض صدیقیت حاصل کرنے کے لیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اس کا ثواب اہل فلسطین کو عطا فرمائے، آمین۔ مجاہدین فلسطین کو عطا فرمائے، آمین۔ محافظین قبۃ الصخرہ کو عطا فرمائے۔ اللہ اپنے اس اسماء مبارکہ تذکار نور کی برکتوں سے میرے آقاؤں کو اللہ شفا دے، صحت دے، اور ان کا سایہ ہم غرباء اہل سنت پہ دراز فرمائے۔ خدا کی قسم دل سے بتاتا ہوں آپ کو کہ میرا دل کبھی نہیں کہتا ان کے قریب بیٹھوں، ان کے سامنے کرسی بیٹھوں۔ خدا کی قسم میرا دل کہتا ہے کہ مجھے ان کی جوتیوں کو اگر ٹوپی کی صورت میں سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے تو رب کعبہ کی قسم میں بہت فخر کروں گا۔ اللہ کی طرف سے میرے دل میں ان سرکاروں کی اتنی محبتیں، اللہ کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین، انہی کی وجہ سے تو ہم اور ہمارے بچے زندہ ہیں۔ معلوم ہے، ایک بات بتا دوں آپ کو، پرائیویٹ بات، سب نہ سنے تو بتا دوں، اللہ جب اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے اسے ظاہر کیسے کرتا ہے بتا دوں؟ اپنے نیک دوستوں کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں پر مہربانی کرنا بند کر دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو چھپا لیتا ہے۔ اگر کہو تو پھر یہ کہہ دوں کہ اللہ اس وقت ہم پہ مہربان ہے، تبھی اپنے نیک دوستوں کو اس نے ظاہر